السلام علیکم جی، بیٹر لیونگ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سروت افضل، اور آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنے جاؤں گی نا، وہ بہت سینسٹیو اور بہت کنٹروورشل ہے، ہر بندہ اس کے اوپر بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ ہمارا اتنا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اتنا لڑکیاں اور لڑکے کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ اوپنلی بات کر سکتے ہیں، تو جو موضوع ہے ہمارا وہ ویسے ابھی تو کم شاید ہو گیا، لیکن اکثر ابھی بھی اپنے دیواروں پہ جو ہے نا وہ صرف اسی کے اشتہار دیکھے ہوں گے، اور اگر صرف اسی کے اس پہ اشتہار نہیں ہے تو سوشل میڈیا پہ تو آپ کو جو ہے وہ اس کے ٹوٹکے اور اس کی میڈیسنز جو ہے وہ سب جو ہے وہ آپ کے لیے اویلیبل ہوگی۔ تو اسی لیے آج میں نے جو اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے وہ ہیں حکیم بابر صاحب، جو کہ ہربل میڈیسن سے علاج تو کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ حکیم صاحب جو ہے نا وہ علم نجوم، علم رمل، پامسٹ اور علم العادات کے بھی ماہر ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب، بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ میں اگر کہیں پہ غلط ہوں اپنے تعارف کے میں تو آپ کائنڈلی جو ہے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے اتنی ساری چیزوں کے ماہر ہیں، اگر آپ تھوڑا سا اس میں ایڈ آن کرنا چاہیں تو۔ نہیں میڈم، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا وہ تعارف کروایا ہے۔ علم نجوم یا علم الرمل جو ہے، علم نجوم، علم الرمل اور پامسٹری، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ہمارے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ جگہ میں دیکھیں نا، مصر گیا ہوں، مراکش گیا ہوں، تو ہزاروں سال پرانے زیچے انہوں نے گلیوں میں شوکیس میں رکھے ہوئے ہیں، یعنی کتنا پرانا علم ہے۔ اس لیے پھر ان تمام جو چیزیں ہیں، تمام ہماری کتابوں میں اس کا ذکر بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حکیم صاحب، میں نے چلیں یہ تو ایک آپ کا ایک واسٹ علم ہے جس میں آپ ماہر ہیں اپنے سارے، لیکن آج جس کے لیے میں نے اس میں ماہر میڈم کوئی بھی نہیں ہوتا، جو علم ہوتا ہے وہ انکمپلیٹ ہی رہتا ہے، اس کو سیکھنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن حکیم صاحب، جس موضوع کے لیے میں نے آج آپ کو مدعو کیا نا، اس عہدے نال نا پاکستان دے ہر گلی محلہ پریا پیا ہے، مردانہ کمزوری کا علاج، بڑے حکیم صاحب فلاں فلاں فلاں، تسی بھی بڑے حکیم تو نہیں ہو؟ دیکھیں جی، بڑی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اصل میں جو دور گزر گیا ہے، جب وہ دیواروں کے اوپر پڑھتی تھی، لکھا ہوتا تھا، وہ تھا کہ اس کے علاوہ سورس نہیں تھا حکیموں کے پاس، دیواریں اور اخباروں کے ساتھ کچھ ہے نہیں۔ اب دیکھیے، اب وہ دور ختم ہوا، اب آپ کو دیواریں بھی لکھی نظر نہیں آ رہی، وہ سارے فیس بک پہ اور گوگل پہ شفٹ ہو گئے۔ تو پرانے وقتوں میں سورس نہیں تھا کوئی، تو وہ لکھ دیتے تھے بواسیر کا خاتمہ، مردانہ کمزوری کا علاج۔ تو یہ پورا جو پاکستان ہے، یا جتنا یہ ہمارا پورا جو ریجن ہے ہندوستان، جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش تینوں شامل ہیں، تو اس میں یہ اس کی جو ہے نا مردانہ کمزوری کی ایڈورٹائز مجھے لگتا ہے صدیوں سے بہت زیادہ رہی ہے، اس لیے وہ آپ کو دیواریں لکھی نظر آئیں گی۔ اچھا چلیں، یہ تو میں نے ایک ہیومر انداز میں نے یہ بات کر دی، لیکن اگر دیکھا جائے نا تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بڑا کنٹروورشل ہے، کوئی ہر بندہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتا ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، چونکہ ہم نے یہ آپ سمجھے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ اس پہ بات نہیں ہوتی، جس چیز پہ بات نہیں ہوتی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک 20 سال کے بچے کو آپ کہتے ہیں تیری شادی ہے، اور پاکستان وہ ان ممالک میں شامل ہے، اس میں نہ تو اسکولوں میں یا گھروں میں نہ تو سیکس ایجوکیشن ہے اور نہ میرج ایجوکیشن ہے، یہ دونوں چیزیں اس ملک میں آئی نہیں۔ اب ایک لڑکی کی شادی کرتی ہے 20 سال کی عمر میں، اس کو میرج ایجوکیشن نہیں ہے کہ وہ آپ کی ساس ہوگی، وہ آپ کا سسر ہوگا، کوئی دیور ہوں گے، نندیں ہوں گی، آپ کا رویہ کیسے ہونا چاہیے۔ تو وہ ہفتے 10 دن میں، 15 دن میں، مہینے میں اکثریت میں دیکھیں کہ شکوے گلے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کو سکھایا نہیں گیا، اس کو بتایا نہیں گیا۔ سیم ایسا ہی ہے، لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس کا باپ اسے شرماتا ہے بیٹے کو بتائے نا۔ خوش قسمت بچے وہ ہوتے ہیں جن کا باپ یا اس کے بھائی اس کے دوست ہوں اور اس کو بتائیں شادی ہے کیا، تو ان کے لیے پریشانی کم ہو۔ جب نہیں ہوتا، پتہ ان کو نہیں ہوتا، تو پھر وہ حکیموں کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ نیٹ سرچ کرتے ہیں کیا آخر ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، یہ وجہ۔ اچھا، یہ جو اتنا لفظ ہے، میں نے بھی بڑا بلنٹلی آپ کے سامنے یہ بولا، نارملی بولا نہیں جاتا ہے اس کو، بیسیکلی یہ ہے کیا؟ یہ نہ بولنا ہی تو بدقسمتی ہے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے نہیں، پتہ کیسے چلے گا یہ ہے کیا مردانہ کمزوری کیا ہے۔ دیکھیں، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ایک لڑکا ہو تو اس کے نا ذہن کے اوپر ایک سوال رہتا ہے کہ مجھے کمزوری ہے، میں کسی حکیم کے پاس جاؤں، کیونکہ یہ جو مردانہ کمزوری ہے حکیموں سے جڑا ہوا لفظ ہے، ڈاکٹروں نے کبھی باہر نہیں لکھا ہوتا، تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایک ایسا ڈر کہ وہ اپنے جو ازدواجی تعلقات ہیں وہ نہ نبھا سکے، مجھے مردانہ۔ لیکن اس کا علاج صرف حکیموں کے پاس کیوں ہے؟ اصل میں اس کا سب سے جو قدیم طریقہ علاج ہے نا، وہ ہے قدرتی جڑی بوٹیوں میں۔ اچھا، جن کو کمزوری ہوتی ہے اصل میں ان کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی، یا بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے، یعنی کہ ابھی وہ ایک انڈیا کی مووی بھی آئی تھی، او مائی گاڈ 2،
تو اس میں انہوں نے اس موضوع کو کتنا اٹھایا ہے اچھا کہ بچہ اپنا ہاتھ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹروں کی موقع چکر میں پڑ جاتا ہے. تو جب بچہ جب جوان ہو رہا ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے, اس کا باپ اسے نہیں بتائے گا, اس کے بھائی نہیں بتائیں گے, اس کے اسکول کا کوئی ٹیچر نہیں بتائے گا, تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں. اس کو کہتے ہیں خود لذتی کا شکار بچے. ٹھیک ہے, خود لذتی, خود سے لذت پیدا کرنا, یہ وہ بعد میں خراب ہوتے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے ویسے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جب وہ جوان ہو رہا ہے تو اس میں تبدیلیاں آئی ہیں نا, تو اس کو پتہ نہیں ہے میں نے اب اس کو مینیج کیسے کرنا ہے, تو وہ اپنا تمام جو غلط حربے ہیں وہ استعمال کرتا ہے, بالکل اس کو جو نہیں کرنے چاہیے. تو یہ تب ہوگا نا جب اس ملک میں آپ اس کو باقاعدہ کو بچے کو سمجھائے گا. کئی بچے صحت مند ہوتے ہیں اور صحت مند ہی رہتے ہیں, ان کو کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے. اور جو اپنے ہاتھوں سے یعنی کہ وہ اپنی خود لذتی کا شکار ہے وہ کسی کو بتاتا ہی نہیں ہے. وہ باپ بھی اسے نہیں بتاتا, بھائی نہیں بتاتے, اگر چچا ہے تائیں یا کزن ہے وہ بتاتے ہی نہیں ہیں. بعد میں وہ بیچارہ ذلیل ہوتا ہے. میرے انداز میں یہی ہے. میرے پاس سارا دن جو لوگ آتے ہیں, میرا جو آپ سے یہ پوچھنے کا مقصد تھا نا کہ یہ ہے کیا یہ کوئی وہم ہے یا کوئی واقعی یہ کوئی بیماری؟ اگر یہ واقعی کوئی بیماری ہے تو بیسکلی یہ ہے کیا؟ میڈم یہ دیکھیں اتنی بڑی بیماری ہے کہ پوری دنیا میں اگر بڑیاں کمپنیاں کھرب پتی ہیں, ہم فائزر کی بات لیتے تو انہوں نے ویاگرا بنائی تو کھرب پتی ہوئے نا, کمزوری کی میڈیسن ہے نا. اچھا, اگر وہ بنائیے تو وہ کھرب پتی ہیں. تو ویاگرا تو تعلق صرف اس چیز دے نال ہی ظاہر ہے اسی لیے بس, اور اس کا کسی اور چیز سے تعلق نہیں ہے. ہم تو اسی لیے مرد حضرات تو اسی لیے کھاتے ہیں نا. ابھی دیکھیے آپ پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے کسی اور رپورٹ پہ اتریں تو بڑا سا بینر لگا ہوگا, سیالس, ویاگرا, ٹرنڈیلافل, تیسرا ورژن آ گیا اس کا ٹرنڈافل, وہ لکھا ہوتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ اس مطلب بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ مطلب وہ کنفیوز, شادی سے پہلے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو تو بتایا نہیں جاتا, بتایا نا, مطلب ایک کنفیوژن ہوتی ہے. جیسے کہ ایک گھر میں ایک لڑکی جوان ہو گئی ہے, اس کی ماں اس کو سارا کچھ بتاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو اسے ایجوکیٹ کرتی ہے نا, بیٹا تیرے لیے یہ بہتر ہے, یہ بہتر ہے. جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ماں پوچھ کے دن رکھتی ہے اب کب اس کی شادی ہوگی. ہاں جی بالکل. تو وہ خوش قسمت بیٹیاں ہوتی ہیں جن کو بہنیں یا وہ پھپھیاں یا خالہ یا ماں بتاتی ہے, اور جو جن کو نہیں پتہ ہوتا وہ ڈپریشن. لیکن المیہ تو یہ بھی ہے نا, آپ نے یہ بات کی کہ ان سے پوچھ کے جو ہے وہ ڈیٹ فکس کی جاتی ہے, لیکن المیہ تو یہ بھی ہے نا پھر بھی بتایا نہیں جاتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. لیکن خیر اب تو وہ بہت ہی ایڈوانس اب تو دیکھیں گوگل کر لیتے ہیں لوگ, گوگل کر لیتے ہیں, ادھر سے پڑھ لیتے ہیں. اب تو دیکھیں گوگل پہ پورے لیکچر پڑے ہوئے ہیں اس پہ, اس موضوع پہ, اور یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا جو ہے نا کنٹینٹ ہے یہ والا. لیکن حکیم صاحب ابھی آپ نے ایک بات کی کہ جی مطلب وہ ان کو لگتا ہے کہ جی لڑکوں کو لگتا ہے کہ جی وہ کنفیوز ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے وہ کمزوری ہے اور وہ حکیموں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں جو بھی واٹ ایور. لیکن دوسرے پاس سے ابھی کیا جاتا ہے نا, مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. جو ظاہر ہے مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا میڈم, یہ تو بات سچ ہے. آپ یہ کلیم کرتے ہیں مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. اگر اس کا کھانا پینا اچھا ہے, اس کی ڈائٹ اچھی ہے, تو وہ کیسے بوڑھا ہوگا؟ جیسے کہ کون سی ڈائٹ؟ یعنی کہ اگر اس کا کھانا پینا اچھا ہے, مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو آتے ہیں مریض جو کہتے ہیں جی ہمیں بڑی کمزوری ہے, تو ہم اسے یہ پوچھتے ہیں بھائی جان آپ فروٹ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں. دودھ پیتے ہیں؟ نہیں, مجھے دودھ اچھا نہیں لگتا, 10 سال ہو گئے پیے ہی نہیں ہے. تو وہ ان مردوں میں پھر شامل نہیں ہو سکتا کہ مرد سادہ جوان رہتے ہیں, وہ ان میں شامل ہوگا. تو آلٹرنیٹ بھی تو کوئی فوڈ ہوگا نا, جیسے کچھ جو یہ پورا دیکھیں آپ پورے پاکستان کی بات کریں تو ہم ان بد نصیب ملکوں میں شامل ہیں جہاں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کب کیا اور کہاں کھانا ہے. ٹھیک ہے, رات کو کھانا جو 11 بجے کھایا جائے گا اس کی ہیلتھ ٹھیک رہے گی. ہم وہ لوگ ہیں جو چاولوں کے ساتھ جو ہے کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں. پوری دنیا میں چاولوں کے ساتھ تو گرین ٹی یا کہوا کوئی گرم پانی پیا جاتا ہے. یعنی کہ میں افریقہ گیا ہوں, ازبکستان گیا ہوں, چائنا گیا ہوں, تو کولڈ ڈرنکس تو ساتھ ہوتی نہیں. تو یہ بربادی نہیں ہے, چاول بھی کھائیں اوپر سے ٹھنڈی کولڈ ڈرنک بھی پیے, تو آپ کے اندر کولیسٹرول بڑھ گیا, موٹاپا ہو گیا. جب راولپنڈی اسلام آباد میں عورتیں ہیں تو ایک چاولوں کا برانڈ ہے, چاول پسند کرتی ہیں, ساتھ وہ ٹھنڈی وہ کولڈ ڈرنکس پیتی ہیں. لیکن حکیم صاحب بریانی کھان تو بعد اگر کولڈ ڈرنک نہ پیے تو پھر مزہ نہیں آتا. تو یہ قوم مزے تو لے رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر چاولوں کے ساتھ جو وہ عورت خواتین جو ہیں گرم پانی یا کیا کہتے ہیں گرین ٹی پی رہی ہیں تو وہ موٹی نہیں ہوں گی. ہاں صحیح, ٹھیک ہے, ان کی ہیلتھ فٹ بالکل ہیلتھ ہے. پاکستانی خواتین پوری دنیا میں آپ خواتین میں دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ بیمار ہیں. 30 سال کی 35 سال کی عمر میں تو خواتین بیمار ہیں. ان کو معدے کا السر ہے, جلن ہے, تذابیت ہے اور موٹاپا ہے, بڑا ہوا پیٹ ہے. یہ ان کا پاکستان میں یہی تو حال ہے. تو یہ اس وجہ سے کہ اگر کمبینیشن آف فوڈ از ناٹ گڈ. جی دیکھیے, ہم کہتے ہیں مراکو کی لڑکی بڑی خوبصورت ہے, تو میں پھر مراکش گیا تو کسی لڑکیوں کو ہم نے کولڈ ڈرنکس پیتے نہیں دیکھا. اچھا, انہوں نے گرین ٹی پینی ہے, 5-6 کپ انہوں نے کھانے کے ساتھ گرین ٹی, کہوا, بلیک ٹی وہ بھی پینی ہے. تو ان کا پیٹ کیسے نکلے گا, وہ موٹی کیسے ہوں گی؟
تو ہماری خواتین کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ ہو بھی تو وہ کہتی ہیں کہ ہم سب چاول نہیں چھڑ سکتے, اور گل کرو. تو واقعی حکیم صاحب نہیں چھوڑ سکتے. ہاں جی, تو کیا کریں اس کے لیے؟ میں تو چاہتا ہوں چاول نہ چھوڑیں, کھانے کا طریقہ بدلیں. ہاں یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پھر کیسے, مطلب ایک تو آپ نے بتایا کہ فوراً بعد جو ہے وہ دیکھیں دنیا کولڈ ڈرنک نہیں, جو ہے نا دنیا کی پہلی 10 وہ کہہ لیں کہ پینے والی چیزیں, ان میں گرم پانی پہلے نمبر پہ. اچھا تو کیا لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, تو کیا زیادہ گرم پانی پینا جو ہے وہ جب آپ نے چاول کھائیں تب تو گرم گرم پی لیں. اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے, ویسے بھی کھانے کے ساتھ اگر گرم پانی پئیں گے کھانا ہضم ہو جائے گا. اچھا روٹین کے علاوہ مطلب کھانے کے ساتھ ہم جو ہیں گھی اور آئل کا استعمال ترکاری میں زیادہ کرنے والے لوگوں میں شامل ہیں. بالکل, اور اس کے ساتھ آپ پانی نیم گرم پئیں گے تو وہ آپ کے اندر کولیسٹرول نہیں بڑھائے گا. دیکھیے ہارٹ اٹیک کی وجہ کولیسٹرول ٹرائیگلیسرائڈ ہے نا, یورک ایسڈ ٹرائیگلیسرائڈ اور فیٹی لیور. تو یہ ساری چیزیں تو تب ہوتی ہیں جب ہم ایسی آئلی چیزیں کھا رہے ہیں, کولڈ ڈرنکس لے رہے ہیں, کولڈ ڈرنکس میں چینی زیادہ ہے. کسی کو کہے جی آپ ڈائٹ والی لے لیں, کہنا پھکی تو پی نہیں سکتے. حکیم صاحب میں واپس اپنے ٹاپک پہ آنے لگی ہوں کہ آپ نے کہا کہ جی ہم ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ جی مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. آپ نے ایگری بھی کیا اس کے ساتھ. اگر مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تو پھر بھی مردانہ کمزوری کے اشتہارات یا مردانہ کمزوری کے کو ہی اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جو کہتے ہیں نا مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, تو میں نے آپ سے کہا تھا وہ واقعی بوڑھا نہیں ہوتا. جس مرد کی کھانا پینا اچھا ہے, وہ ذہنی طور پہ فریش ہے, وہ بوڑھا نہیں ہوگا. وہ 60 سال میں بھی دوسری شادی کرنا چاہے گا. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں 72 سال عمر ایک شادی اور کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا فٹ ہوں. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں مردانہ کمزوری کے زمرے میں. چاہے 20 سال کا لڑکا ہے اس ملک میں, چاہے 60 سال کا بابا ہے, 70 سال کا ہے, ٹھیک ہے, جس کا کھانا پینا اچھا نہیں ہے, جو اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتا. لیکن دیکھیے کہ بندہ ڈپریشن میں, کھانا اچھا ہے, ذہنی پریشان ہے, ان کاروبار سے کاٹا پہ گیا, ٹھیک ہے, اس کو گھریلو پریشانیاں ہیں, اولاد جوان ہو گئی ہے, اس کو بچوں کی یونیورسٹی کی فیسیں جمع کرانی ہے, کار کے بل آ گئے ہیں. جب آپ مینٹلی طور پہ درست نہیں ہیں, ٹھیک نہیں ہیں, تو آپ کا مردانہ کمزوری ہو گئی. اچھا اگر آپ کی صحت فٹ ہے, جیسے کہ صبح اٹھ کے لوگ پرانے وقتوں میں صبح واک کرتے تھے, اب رات کو سوتے 3 بجے ہیں کیونکہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں ریلیں دیکھنے, ٹھیک ہے, تو وہ شارٹ سمجھتے ہیں کہ حکیم کے پاس جائیں, کوئی ایک آدھی ٹیبلٹ لے لیں یا کوئی مجون لے لیں, فٹ ہو جائیں. ہم نے اپنی صحت پہ توجہ دی ہی نہیں ہے, آج کل تو دے ہی نہیں رہے. آپ دیکھ لیں, آپ پاکستان کے سب سے بڑے اسپتالوں میں چلے جائیں, آپ مریضوں کو 2-4 مریضوں سے ملے, پوچھیں کیا ہوگا, میرا معدہ ٹھیک نہیں ہے, میرے خون کی کمی ہے, میرا جگر ٹھیک نہیں ہے, تو سارے ملک کا ہی بیڑا گرک ہو گیا. تو آپ جب بیک گراؤنڈ میں جائیں گی تو پتہ لگے گا کھانے پینے کا کوئی سٹائل نہیں. صبح کا ناشتہ پنڈی اسلام آباد میں زیادہ تر لوگ صبح کا ناشتہ 11 بجے کرتے ہیں. 8 بجے وہ کرے گا جس نے جاب پہ جانا ہے, اس کے علاوہ دیکھیں 10 بجے 11 بجے صبح اٹھتے ہیں. لیکن وہ تو چلے آپ نے ناشتے کی یہ بات کی یا رات کو لیٹ سے, اگر کوئی اٹھے گا ہی 10 بجے تو 11 بجے ہی کھائے گا نا, یا آدھے گھنٹے کے اس سائیکل کے اندر, تو پھر رات بھی 11 بجے کھا لیا. پھر ہاں, تو کھانا تو شام کو کھانا ہے نا ہم نے. اچھا ٹھیک ہے, رات کو پیٹ بھر کے کھایا, اور پھر اس کے بعد کوئی واک نہیں ہے, کوئی گھومنا پھرنا نہیں ہے, ڈائریکٹ سو گئے, تو معدہ خراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو پھر وہ تو کہیں گے نا کہ سب ہمیں کمزوری ہو گئی ہے. جو بندہ ایکسرسائز کا مردانہ کمزوری سے کیا تھا میڈم, جب آپ نے جو کھایا پیا ہے وہ اچھے طریقے سے ہضم ہی نہیں ہوا, یا آپ نے نیند بھی پوری نہیں کی ہے. تمام جو مردانہ کمزوری جو آپ بار بار کہہ رہی ہیں, جب تک ہم پورے جسمانی طور پہ فٹ نہیں ہیں تو ہمیں کمزوری ہے. میں بڑا کھل کے پہلی مردانہ کمزوری کری جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, میں نے وہی مردوں کو بڑا ٹارگیٹ, یقین کرے آپ کو لیڈی طبیبہ ہونا چاہیے, یا ادھر کلینک بنائے سیکسولوجسٹ. ٹھیک ہے, صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. میں اسی لیے حکیم صاحب میں نے آپ کو انوائٹ کیا تاکہ ہم دونوں جو ہے نا بڑا بلنٹلی اس کے اوپر بات کر سکیں. آپ صرف کلینک بنا لیں, آپ کہیں گی پوسٹ کاسٹ سے زیادہ اس میں کمائی ہے. بالکل ٹھیک ہے, پھر پہلے میں تھوڑی شاگردی میں چاہ رہی ہوں, بالکل, پھر اس تو بعد جڑا نا آگے. اچھا, مردانہ کمزوری کیا صرف ٹائمنگ مردانہ کمزوری ہے یا انفرٹیلٹی بھی مردانہ کمزوری ہے؟ نہیں, انفرٹیلٹی بھی مردانہ کمزوری ہے. دیکھیں ٹائمنگ کا لفظ بعد میں آئے گا. پہلے مردانہ کمزوری آپ یہ لے لیں کہ ایک بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اس سے ہو نہیں رہا. ٹھیک ہے, وہ ذہنی طور پہ تو کہتا ہے کہ آج بس بہت کچھ ہوگا, ہوتا نہیں ہے. یہ کمزوری ہے. پھر وہ بیچارہ نیٹ پہ بھی سرچ کرتا ہے, حکیموں کے پاس بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو پھر اس ساری چیز کا جو بوجھ جو ہے وہ صرف ایک عورت کے کندھے پہ کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ دیکھیں پاکستان اگر انفرٹیلٹی جو ہے, میں بتاتا ہوں, انفرٹیلٹی اور بے اولادی کا آپ اکٹھا کر لیں نا. دیکھیں مرد سمجھتا ہے کہ میری بے عزتی ہے, اس کی اولاد نہیں ہو رہی, تو خود قصور نہیں ہے, وہ لڑکی قصوروار ہے, جو اپنے گھر سے بیچاری آئی ہے وہ قصوروار ہے. لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس ایسی لڑکیاں آئی ہیں,
خوبصورت ہے, جوان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی ساس جو ہے اور سسر جو ہے اور اس کا خامن جو ہے وہ بزید ہے کہ یہی علاج کرائے گی. یہ اس ملک میں زیادتی ہے. پاکستان میں تو یہ ایک قانون پاس ہونا چاہیے کہ شادی سے پہلے لڑکا جو ہے وہ اپنی سپرم کی رپورٹ جو ہے وہ دے گا, پھر رشتہ ہوگا. بڑے خاندان بچ جائیں گے, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل صحیح اچھی بلی پڑھی لکھی لڑکی بیچاری ذہنی مریض بن جاتی ہے جا کے, کاکا نہیں ہو رہا. کاکا کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو گوگل تو جا کے کہ آپ ادھر سرچ کریں ایک کالا ایک چٹا ایک پھینا ڈاؤن لوڈ کر دو. ایسا نہیں ہوتا. یا اے آئی دا زمانہ ہے, اے آئی دا زمانہ ہے. تو پاکستانی مرد جو ہے میرا اندازہ اپنی بےزتی سمجھا. 16 سال ہو گئے شادی کو, سپرم کی رپورٹ کرائی ہے نہیں. بتائیں اب عورت قصوروار؟ میں عورتوں کے ساتھ کھڑا ہوں, اس سوال کے جواب میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. ان بیچاریوں کو اتنا قصور نہیں ہوتا جتنا اس معاشرے میں انہیں قصوروار بنایا جاتا ہے. اچھا پھر ایک اور بھی ہے, دوسری شادی کریں گے منڈے دی, میرے پاس آتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں یہ کوٹلی ستیاں سے میرے پاس ایک کیس تھا. تو میں نے اس لڑکے کی ماں سے کہا, میں کہ جی آپ کو خدا کا خوف کرے, آپ کی بیٹی ہے نہیں, اس لڑکی کا قصور ہی کوئی نہیں ہے, لڑکے کی دوسری شادی کریں گے. تو پھر میں نے اسے اپنے لہجے میں کہا, میں کہ تہاڈا لڑکا کسے کام دا نہیں, رپورٹ پڑھو, یہ علاج کراؤ, اس بچی واسطے نویں سوکن دی تلاش نہ کرو. یہ کیا کرے, مطلب انہوں پہلے ذہنی مریض بنایا انہوں نے, لڑکی ذہنی مریض بن جاتی ہے. اور اس کے بعد مطلب اتنا پریشر سم ٹائمس. اچھا حکیم صاحب, میں نے نوٹس کیا کہ سم ٹائمس نا یہ جو اتنا پریشر بلٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی نہیں جو ہے, آپ اگری کرتے ہیں میری اس بات سے کہ یہ جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں جو اتنا اسٹریس اس چیز کا, اتنا پریشر جو ڈال دیا گیا ہے کہ جی شادی ہو گئی ہے تو ہفتے بعد بچہ آنا ضروری ہے. دیکھیں ساس کو شوق ہوتا ہے میرا پوترا آ جائے, لڑکا کہتا ہے بس میری ماں نو منڈا چاہیے. وہ کئی دفعہ تو ایسا ہو جاتا ہے لڑکی ہو جائے سارے گھر کا منہ بن جاتا ہے. میرے پاس ایک لڑکی آتی ہے, تو میں نے اسے پوچھا, کسی نے بھیجا کہ اس کی فیس دے دیں. میں نے کہا بیٹا کیوں فیس چاہیے؟ کہتے ہیں جدو میں پیدا ہوئے سے میرے ابو نے میرے منت طلاق دے دی ہے, دوسری بیٹی کیوں ہوئی؟ وہ ابھی بھی ہمارے علاقے میں رہتے ہیں, صرف اس لیے طلاق دے دی کہ دوسری لڑکی کیوں ہوئی. میں ویسے حکیم صاحب چونکہ چلو پوڈ کاسٹ ویسے کر رہے ہیں, لیکن ہم لوگ میں بیچ میں اپنے ایکسپیرینسز بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں نا. تو میں نے نا ایک ویڈیو کلپ میرے سامنے آیا, اس میں نا ہوتا یہ ہے کہ ساس بہو کا دکھاتے ہیں کہ ایک بہو ہے, اس کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے اور ایک ہمسائی آتی ہے اور وہ کہتی ہے اچھا بیٹی, اوہ ہو کوئی نہیں اللہ طلاق دی بری بیٹا دے گا. ایسے ہی کرتے کرتے نا وہ ہر 4 بیٹیوں پہ وہ آتی ہے اور وہ کہتی اوہ ہو اچھا, تو 5ویں دفعہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے. اور وہ آتی ہے تو وہ کہتی ہے بیٹا پیدا کہ جی بدھائیاں ہون. اچھا پھر وہ ایک ٹائم گزر جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, ظاہر ہے یہ وہ ہمارے معاشرے کی ٹائم گزر جاتا ہے, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, تو وہ خاتون آتی ہے, وہ کہتی ہے آج سنا بچے کی کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا وہ سارا وہ واقعہ بتاتے ہیں نا. تو وہ بہو کہتی ہے میں بتاتی ہوں. اس نے کہا کہ جی جو میری سب سے بڑی ہائی تھی نا وہ ایک ڈاکٹر بن گئی ہے, ایک میری جو ہے وہ میڈیا پہ کام کرتی ہے, ایک میری جو ہے وہ فلاں جگہ پہ آفیسر لگی ہے, ایک میری فلاں جگہ پہ آفیسر لگی ہے, تو جیڑی میری ودائی سی نا وہ اندر ستی پئی ہے. بیٹا لاڈلا سی نا, وہ لاڈلا سی ہے کیونکہ وہ بیٹا سی. تو پھر وہی والی بات ہے, میری 3 بیٹیاں ایک بیٹا ہے. وہ میری جب دوسری بیٹی ہوئی تو میری ساس رونا شروع کر دیا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ میری بیٹی نے کچھ نہ کہیں. میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی, بھائی قدرتی ہے یہ تو سارا کچھ. میں اتنی دنیا گھوما ہوں, عورت کی جہاں جس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں ہے وہ ذلیل ہو گئے ہیں پورے معاشرے میں. ذلالت کی جو پہلی وجہ ہے عورت کو عزت نہ دینا, عورت کو کم تر سمجھنا, یہ معاشرتی بربادی ہے. خیر بات ہم کسی وہی واپس اسی ٹاپک پہ, اصل میں یہ سارا میں اپنی آڈینس کو پھر کہنا چاہوں گی کہ یہ ساری بات کرنے کا مقصد کسی چیز کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, اس کو اویئرنیس دینا ہے کہ صرف پریشر جو ہے وہ ایک خاتون پہ نہیں ہم ڈال سکتے. اون کریں, اگر سر درد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا, مرد کو اگر سر درد ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے نا کہ جی سر میں درد ہے. اگر عورت کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ بھی کہتی ہے کہ جی ہاں جی, مطلب عورت کو اگر پیریڈز ہوتے ہیں تو وہ بولتی ہے کہ ہاں اس کو پیریڈز ہوتے ہیں. اگر عورت کو بچے نہیں پیدا ہو سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہاں اس کو بچے پیدا نہیں, اون کرتے ہیں. تو مرد کو بھی اسی طرح ہم وہ اویئرنیس کے لیے یا میں کانفیڈنس دینے کے لیے, میں نے حکیم صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. بھئی ایک بیماری کا علاج ہونا چاہیے, اگر کوئی پرابلم ہے تو 100% اس کا علاج ہونا چاہیے. پاکستانی مرد جو ہے نا وہ تو کہتا ہے مچھر تاؤ دیتا ہے ایسا. ہاں جی ٹھیک ہے, تو ایسے میرے پاس آتے ہیں نا مجھے, میں کہ اپنی سپرم کی رپورٹ کرائی ہے, نہیں کاکدا بھی نہیں ہوں, لیکن اندروں چودراہٹ نہیں جاندی انہاں دی, اکڑ نہیں جاتی ان کی نا. اچھا حکیم صاحب اس چیز کو ہم ایک اور چیز سے اب میں کریں. اب جیسے ہم عورت پہ پریشر کی ہم بات کر رہے تھے نا, تو جی بچہ پیدا نہیں ہوا, ٹیسٹ ویسٹ نہیں کروائے, عورت کو بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے, کہتے جی فلاں نے تویز کر دیتے نے اور اس وجہ سے بچہ نہیں ہو رہا.
मैडम काम चोर मुआशरे जिन्नों का, शैतानों का और तवीज़ों का वो सहारा लेते हैं। शॉर्ट एक लाइन, ठीक है ठीक है। ठीक है। जादू हो गया, और जादू अमीरों पे नहीं होता, गरीबों में होता है। लड़कियों को जॉब नहीं मिल रही, बंदिश हो गई है, करना आज तक मैनू नहीं मिला, ठीक है। अच्छा, जब हम ये बताते हैं उनको तो तुसी भाभी हो गए। अच्छा, काम की बात आपको समझा रहे हैं, लड़की की शादी नहीं हुई, लेट हो गई, बंदिश हुई है। अब बंदिश ही नहीं, इस मुल्क में बंदिश होती है, इस मुल्क में जादू होता है। हम किसी चीज़ को तस्लीम नहीं करना, बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। मेरे पास लोग आते हैं, जी जैचा बना दे, ये बाहर जाएगा। मैं कह नहीं, बाहर जाएगा नहीं। पासपोर्ट बनवाया है नहीं, हाले तक तो नहीं बनवाया। बच्चे का बैंक अकाउंट है नहीं। वैसे एम्बेसी जाएं, वो बहनोई की तरह उसे पास बिठा के वीज़ा लगाएं, यूके का भेज दें। हम ये चाहते हैं तो ऐसा होता नहीं। मैं बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो मेरा हिसाब है मतलब एफर्ट्स पुट इन करना पड़ती है। देखिए, मैं आपको मैडम बताऊं साफ बात, पाकिस्तान जिन्नों में 3-4 खामियां हैं। अच्छा एक तो वो आंखों से अंधे हैं। अच्छा जी, मैं साबित कर सकता हूँ। और दूसरा वो लंगड़े लूले हैं, चल नहीं सकते। तीसरा उनके पर नहीं है, उड़ भी नहीं सकते। उड़ नहीं सकते। चौथा कानों से बह रहे हैं। ये 4 चीज़ें काम जिन्नों को आज तक कभी किसी ने शायद बताया ही नहीं, मैं बता दूं। ये 4 चीज़ें पाकिस्तानी जिन्नों की 4 खामी हैं, और वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते। जिन जो है वो बदला लेने तो नहीं आते कहीं, वो कहते होंगे जी हम लोगों को जो है ना, इन्होंने हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स बना दी हैं। ये भी हो सकता है मैडम कि हमारे जो आबाओ अजदाद है, उन सब ने मिल के जिन्नों की बहन को छेड़ा हो, तो इसलिए पूरे मुल्क में जिन्न हमें तंग कर रहे हैं। हकीम साहब मेनू हाँ मैडम, जिनात का असर आप देखना चाहती हैं तो इतना असर है, मेरा अंदाज़ा है कि हमारे पूरे मुल्क के ऊपर जादू हुआ हुआ है। यकीन करें, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, मुझे लगता है गांधी जी ने हम पे जादू करवा दिया था, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर ही सारे हादसात शुरू हो गए। तो ये लगता है हमारे ऊपर बंगाल का जादू पहले से हुआ हुआ। भाई जिन्नों का वजूद है, देख सूरज जिन्न नहीं है कुरान में, और अल्लाह ताला ने कहा है मैं हमने शैतानों को और जिन्नों को आग से पैदा किया, लेकिन जिन्न इस मुल्क में सबसे ज़्यादा। अब बताएं, नाकामियों की सारी वजह जिन्न है, और कामयाबों की सारी वजह मैं खुद हूँ। बैक टू द पॉइंट हकीम साहब, अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो तवीज़ हो गए ना, ठीक है। हम सब लोग, आपने कहा कि इलाज से भागते हैं। देखिए, वो बाबे ऐसे हैं, तवीज़ लिख के देते हैं, बच्चा हो जाएगा। हाँ। मैं चैलेंज करता हूँ, करके दिखाएं। हाँ। एक बंदे के स्पर्म नहीं है, आप तवीज़ों से बच्चा पैदा करके दिखाएं, ये कैसे हो सकता है? हाँ। जो नेचुरल तरीका है, पहले दिन से लेके मतलब आखिर बच्चा तक, स्पर्म नहीं पैदा होता है, तवीज़ ना नहीं। हाँ, वो बाबे दी दुआ नाल नहीं पैदा होना, वो हकीम दी दुआ नाल हो सकता है। ठीक है, मतलब प्रॉपर इलाज से पैदा हो सकता है। देखिए अल्लाह ताला ने एक तरीका रखा हुआ है ना। देखिए हम मुसलमान हैं, ठीक है, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। 2 आपस में बदन मिले, एक बच्चा हो गया। नबी पैगंबरों ने क्यों हुआ? कोई और तरीका तो नहीं, सिवाय आदम के अलावा तो कोई नहीं है। हाँ, हमें कहा गया कि हमने ईसा को बिन बाप के पैदा किया, तो हमने सब ने मान लिया क्योंकि अल्लाह ने कहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उससे अव्वल और उससे आखिर तमाम नबियों के माँ बाप नहीं थे। हाँ जी, तरीका है ना। बिल्कुल। तो ये ऐसे हमारा देख ले, कम इल्मी की वजह से कह लें, या आप कह सकते हैं कि हमें काउंसलिंग नहीं है हमारी, ठीक है। हम हर चीज़ जब देखिए, बच्चे का बेड़ा गर्क तब हो गया जब नानी और दादी ने उसको परियों की कहानियाँ सुनाई। उसको ये सुनाया गया बच्चों को कि दीवारें चलती थी, क्लीन उड़ते थे। वो बड़ा हो गया, उसने वो बात अभी तक दीन से नहीं निकाली। इसलिए बच्चों को वो कहानी सुनाएं जो बच्चों को हकीकत के करीब लगे। हमारे मुआशरे का ना एक बहुत बड़ा आलमिया है कि जब किसी औरत के घर पे रिश्ता लेने के लिए जाते हैं किसी की बेटी का, तो वो कहते हैं कि जी ऐसा औरत के घर सिर्फ तियाँ ही ने, धी के भी सिर्फ बेटियाँ ही पैदा होंगी। हाँ, पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये इसके बारे में ज़रा हकीम साहब देखिए, अल्लाह ताला ने कहा बताइएगा। है, अल्लाह ताला ने फरमाया है, मैं जिसको चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ, और जिसको चाहता हूँ बांझ रखता हूँ। ठीक है, और ये मैं बेहतर जानता हूँ। ठीक है, बात खत्म। ये इसका जरा अब अगर अभी आज ही मेडिकल आज ही, तो अगर देखिए मर्द के स्पर्म मजबूत है, उनकी जो मोर्टेलिटी है वो बेहतर है, तो बेटे पैदा होंगे। ओके, अगर उसकी मोर्टेलिटी कम है, ठीक है, उस पे स्पर्म कमजोर है, तो बेटियां पैदा होंगी। ओके, ये मेडिकल सेंस है ना। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो मिक्स होता है, मतलब बेटे बेटियां भी तो होती हैं ना। और तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मैं जिसको चाहता हूँ दो देता हूँ बेटा। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि मोर्टेलिटी अगर किसी की स्ट्रांग होगी तो बेटे पैदा होंगे। ठीक है, बेटे ज़्यादा पैदा होंगे। ठीक है। और जो जिसकी नॉर्मल होती है उनकी बेटियां पैदा होती हैं। तो ये कुदरत है।
ایسا ہوتا ہے. لیکن دیکھیے اگر آپ کا وہ بھی سوال تھا کہ کزن میرج, ٹھیک ہے, خاندان میں ہمارے جو جینز ہیں, اسپرم ہے جینز کے اندر, کہیں نہ کہیں خامیاں ہوتی ہیں. یعنی کہ ایک باپ دادا کو کھانسی نزلہ زکام تھا, ان کے جگر کا مسئلہ تھا, ان کو شوگر تھی. اب اسی خاندان میں دوسری جو لڑکی ہے اس کی بھی نانا نانی دادا دادی کو ایسا ہی تھا, اور ان کی آپ شادی کر دیں, دونوں کو ملا دیں, پھر ان کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ دیکھیں نا, گورے پہلے بتا دیتے ہیں 4 مہینے ہو گئے اس کو ضائع کر دیں, یہ ٹیڑھا ہے, اس کا دماغ نہیں بنا. میڈیکل سائنس ہے نا. اور اس معاشرے میں یہ بھی کہا جاتا ہے او اللہ بہتر کرے گا, آم دیو. جب وہ آتا ہے پورا گھر بار برباد. ابھی دیکھیں میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے یہ بچہ پیدا نہ کرے, ہم نے کیا, بچے پیدا ہوئے. ابھی اس طرح کے بچے آپ کو KPK میں اور کشمیر میں ملیں گے کزن میرج کے. تھلسیمیا کے مریض ہیں, ہر ہفتے خون کی بوتل لگتی ہے. اب غریب گھر میں بچہ آ جائے, ہر ہفتے خون کی بوتل لگوانا آسان کام ہے. ان کی صحت کے حوالے سے پریشان, اور دیکھیں وہ 14-15 سال تک زندہ رہتے ہیں. لیکن ایسے گھر آپ نے دیکھے ہوں 14-15 سال میں ان مائیں ان کو سنبھالتے سنبھالتے رول جاتی ہیں, اور ان کی کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں تک بک جاتی ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. ویسے تو حکیم صاحب جیسے آپ نے کہا نا کہ پاکستان میں لا پاس ہونا چاہیے کہ شادی سے پہلے جو ہے نا وہ اسپرم کا ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے. ہو گیا ہے انڈیا میں عام ہو گیا ہے کہ بھائی اسپرم کی رپورٹ دیکھیں گے تو رشتہ ہوگا. پہلے کہتے ہیں کنڈلی دیکھیں گے, پہلے کنڈلی دیکھیں گے, ستارے ملتے ہیں, بالکل وہ دل والے دنیا لے جائیں, میں پتہ کنڈلیاں ملتی تھی, ٹھیک ہے نا. اب وہ کہتے ہیں بھائی وہ اسپرم کی رپورٹ دیکھے اسپرم ٹھیک ہے یا نہیں. دیکھیے ایک لڑکی اچھے گھر کی جب شادی کر کے جاتی نا, آج کل 25 سے 50 لاکھ روپیہ کہیں نہیں گیا. ایسا ہوتا ہے. ماں باپ کی پگڑی اس کو سمجھایا جاتا ہے بیٹی میری عزت رکھے, ٹھیک ہے. وہ بیچاری اپنے آپ کو مار لیتی ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی, وہ خامد اسے ذلیل کرتا ہے, تو چلیے ٹھیک ہے میں گزارا کرتی ہوں. یقین کریں یہ اس کی بہت بڑی قربانی ہے, وہ چپ کر کے بیٹھی ہے. بالکل. اب انڈیا میں ایسا نہیں ہے, وہ کہتی ہے جی بالکل نہیں, 2 مہینے 6 مہینے ہو گئے رپورٹ دیکھ لو, میں کہیں اور جاتی ہوں. اب تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہو گیا ہے. پنڈی اسلام آباد میں ایسی خواتین ہیں, وہ لڑکیاں انہوں نے طلاق لی ہے, دوسری شادی کی ہے, بچے ہو. اور جب تک ہم اپنی جو ہے مرد اپنی صحت کو دیکھے گا ہی نہیں تو عورت کو قصوروار ٹھہرانا, میں اس کی مذمت کرتا ہوں بطور حکیم, کیونکہ میرے پاس بہت مریض آتے ہیں. یہ زیادتی ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے چونکہ میری بات کو جو ہے نا وہ میری بات سے اگری کیا ہے, مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اگر وہ اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھے. نہیں آپ مجھے بوڑھا دیکھنا چاہتی ہیں. نہیں میں آپ کو نہیں بوڑھا یقین کریں مجھے جلن محسوس ہو رہی ہے بار بار مرد کریں. اللہ کی قسم میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن وہ رشتہ ہوا تو مجھے بتائیں, میرا کرائیں, میں اس کو ساتھ لے کے آؤں. حکیم صاحب پھر تسی پہلے میں ٹیسٹ وہانا اپنا. ہاں میں جدوں کہو وہاں ہونا چاہیے. اچھا میں ایک بہت سینسٹیو گل تواڈے نال اتنے کرن لگی ہاں کہ ویکھو مرد کدی بڈھا نہیں ہوندا, 70 سال دی عمر 'چ بھی دوسری شادی کر سکتا. میں اگری کرتی ہوں اس چیز. کوئی جہاں جہد نال شادی کرنا چاہتا ہے, کوئی 4 کرنا چاہتا ہے, 18 کرنا چاہتا ہے, افورڈ کر سکتا ہے, وہ کرے, ٹھیک ہے. میں اس چیز نو وہ نہیں کر رہی کہ میں تو ریکویسٹ تواڈے وار نال دوسری دی کیتی ہے کرو تسی. ہاں جی. اچھا میں یہ گل کرنا چاہتی ہوں, ادھروں لڑکی 25 کراس کر دی ہے یا 30 کراس کر دی ہے نا, اس دے اوتے اتنا پریشر آ جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ عورتوں پہ یہ سارے پریشر کیوں ہیں, اور کیا واقعی 30 کے بعد عورتیں بچے پیدا نہیں کر سکتی؟ نہیں 35 سال تک دیکھیں, 35 سال کے بعد پاکستان میں عورتیں بچے پیدا نہیں کرتی, کیونکہ ان کو طاقت کے لیے اور ان کو صحت مند ہونا, بچہ پیدا کرنے. میں نہیں اگری کرتی حکیم صاحب آپ سے. میری بات پاکستان میں 35 سال تک جو صحت مند عورتیں ہیں وہ بچہ پیدا کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے. جو عورت صحت مند ہی نہیں ہے, چاہے وہ 30 سال کی ہے, وہ بچہ پیدا نہیں کرتی. اس کو کمزوری ہوتی ہے. اگر ایک لڑکی کو خون کی کمی ہے تو اگر وہ پریگننٹ ہو گئی ہے تو اس کو وافر خون چاہیے. ادھر تو دیکھیں اس کو خون کی ہر 15 دن بعد بوتل لگوانی پڑتی ہے, کیونکہ اس کو بچہ ظاہر ہے, وہ بچہ ماں کا خون تو لے گا, ٹھیک ہے, اس کو وہ چاہیے. اب آپ نے کہا 25-30 سال کے وہ جو آپ کا موضوع تھا, میں وہ بتاؤں. دیکھیں لڑکے کی ماں باپ اور بہنیں 22-40 سال کو ہو جائے وہ لڑکی ینگ ڈھونڈتی. ہاں جی. اس کی وجہ یہ ہے ہندوستانی کلچر تھا حسن پرست. ہندوستانی کلچر کیا ہے؟ حسن پرست. چٹا رنگ, رشتہ دیکھنے جاتے کیا دیکھتے ہیں؟ رنگ چٹا ہے. بالکل رنگ چٹا ہماری ناکامی ہے. 16 سال دی لڑکی دا قد لمبا ہے. میں کرائٹیریا آپ کو بتانے لگی. جی جی 16 سال کی ہو, اس کے بعد وہ اس نے 16 پڑھی بھی ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد گورے رنگ کی ہو, ڈاکٹر ہو, گول روٹی بنانے والی ہو, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا جہیز ہاں جہیز بھی لائے, اور بیڈ پہ وہ میاں خلیفہ ہو. ہاں جی ہاں بالکل بھی ٹھیک ہے. میں آئی ایم سوری آئی ایم بینگ بلنٹ, بٹ یہ دس از دا ریالٹی آف آر سوسائٹی. ٹھیک ہے, ایسی ہے.
ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, किससे काम ना हो। ठीक है, क्यों? यंग मैडम देखिए, ये कहते हैं ना कि दिमागी तौर पे पूरा मुल्क इस तरह का सोचता है, यानी कि ये ऐसा है ना कि एक ना हमारा कल्चर बन चुका है। मैंने कहा कल्चर, हिंदुस्तानी कल्चर पहले भी ऐसा था, ये 100 साल पहले भी ऐसा था कि जितनी मर्जी किसी के बड़े बड़े पाकिस्तान में ऐसे नाम हैं, बड़ा बहुत मशहूर शायर है, तो बीवी यंग, उनकी उम्र 40 साल हो गई, यंग लड़कियां 22 साल की ढूंढ के पेश की गई कि इसे निकाह कर लें। अभी मैं आपको मिर्जा असदुल्ला गालिब, आप उसकी हिस्ट्री पढ़े, वो कितने साल का था, बीवी 13 साल की थी। यानी कि वो चाहते हैं जो मर्द की लज्जत है ना उसमें कमी ना आनी चाहिए, और उसका माँ बाप बहन भाई उसकी सपोर्ट करते हैं। 30 साल के बाद लड़की को देखते हैं होते उम्र जवानी ना जरा उत्ते हो गई, तो उन्होंने वास्ते रिश्ता भी अच्छा एक रिश्ता भी आएगा। और एक और मैं आपको इस माशरे की बदकिस्मती बताऊँ, अगर एक लड़कियों की डिवोर्स हो गया, देखिए मैं उज़्बेकिस्तान गया हूँ, अफ्रीका गया हूँ, मैं इतने ममालिक में गया हूँ, लड़कियों को तलाक हो जाए तो उसके इलाके के, उसके गाँव के, उसके महल्ले के लड़के निकाह कर लेते हैं। अरब में भी ऐसा है, पाकिस्तानी लड़की को यंग को तलाक हो जाए तो उसके लिए 60 साल 70 साल 50 साल के ड्रगों के रिश्ते आ रहे हैं भाई। सिंगल जो उनकी एज 35 क्रॉस कर जाती है, 40 साल की उम्र में उनकी शादी नहीं होती, उनके लिए ऐसे प्रपोजल आ रहे होते हैं। हाँ। कि जी हमें अपने बच्चों के लिए ना माँ चाहिए। हाँ, जो उनकी माँ, भाई वो उनकी माँ नहीं बन सकती। माँ नहीं चाहिए, असल में गंदा लफ्ज़ ये है, बच्चों के लिए नुकरानी चाहिए जी, जो बच्चों को सुबह स्कूल भेजे, खाना पकाना करे और ससुराल भी ना जाए, क्योंकि नुकरानी ऐसी मिलती नहीं है जो रात को सोए भी और सारा काम भी करे घर के। तो आजकल फिर हम ऐसे ढूंढता जाता है तलाक याफ्ता तलब होए वास्ते, यानी कि हम औरत को इज्जत क्यों नहीं देना चाहते, तो तलाक याफ्ता तलब होए वास्ते सिंगल खवातीन। और देखें, और अच्छा ये था इशू मर्दों का, आपको औरतों की भी खामियों पे नज़र डालें ना। पाकिस्तानी लड़की देखती है बाहर का बंदा हो पहले नंबर पे, ननाना मेरिया मर के कब्रें चलियां गई हूँ, ते देवर एक अद्धा होवे, माँ प्यो ना होवे तो बेहतर है, मुस्कार दिन बनना चाहती हूँ। ये लड़कियों की खामी है। 30 साल तक इस मुल्क में देखो, 2 साल पहले जियो की रिपोर्ट थी, 1 करोड़ औरतें 30 साल प्लस इस मुल्क में बैठी। अच्छा, ठीक है, या तो फिर ये सोचे सब के ऊपर ही बंदिश हो गई, इन सब की वो खुद जिम्मेदार हैं, उनका माँ बाप भी जिम्मेदार है। देखिए मेरे पास लोग इस्तिहारा करवाने आते हैं, फ़ोन पे पूछते हैं कि सब ज़रा बताएं क्या होगा कब हो। मेरा आपको ज़ाती चीज़ें एक्सपीरियंस शेयर करूं, 70% उसके घर वाले या वो लड़की अब लेट जो होगी ना, उसकी एज ओवर होगी, वो खुद जिम्मेदार है। खूबसूरत रिश्ता आया नहीं करना, लड़के का मकान अपना नहीं। भाई पिंडी इस्लामाबाद में घर लेना खाला जी का कार है, वो लड़का घर लेगा, यंग लड़का कहाँ से घर लेगा ये बताएं। उसने तो अपनी ज़िंदगी में अभी कमाना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है। लड़के का मकान कोई नहीं, घर अपना होना चाहिए। अच्छा किन्ने भरा ने 4, ते साड़ी कुड़ी तो ना की लाओगे मैडम, ऐसे रिश्ते होते हैं, ये तो गरज के रिश्ते हैं। ये वजह है लड़की 30 साल प्लस हो गई है। एक और वजह, बाहर का रिश्ता होना चाहिए, लड़के का अपना बिजनेस होना चाहिए, उसकी गाड़ी अपनी होनी चाहिए। हर लड़की तो आगे चल के ये ख्वाब देखती हैं, गाड़ी अपनी होनी चाहिए और उसका बिजनेस अपना होना चाहिए। ख्वाब देखना तो गलत बात नहीं है, तो भाई यंग लड़के की नई गाड़ी हो सकती। आपके पास या मेरे पास जो दफ्तरों में 25-30 साल का लड़का काम करता है, वो अपनी सैलरी से अपनी माँ बाप की खिदमत करेगा, घर के किराए बिल देगा। वो जिस यंग लड़की से शादी करेगा तो गाड़ियाँ नहीं लेगा। मैं जब यंग था तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैंने इस उम्र में आके गाड़ियाँ ली हैं। तो ये एक छोटा सा है, ये भी ये क्योंकि आप ये कह लें लापरवाही, कहते हैं ना, ये तो लापरवाही का नतीजा है कि माँ बाप को देखना चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए रिश्ता दें, ये सोच कर दें कि अल्लाह इन पर अपना करम करेगा, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत देगा, अल्लाह ताला इनको रिज़्क़ देगा, अल्लाह ताला इनको नेक औलाद देगा, उसकी शादी करके भेज दें, उनके नसीब उनके साथ है। ये नहीं हो सकता कि यंग लड़का आए तो वो अपनी गाड़ी पे आए, उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं, ये इतना घटियापन होता है कि 4 भाई हैं 2 बहनें हैं, नहीं बड़ा खानदान है, कुड़ी भांडे धो के थक जाएगी रहते। क्यों? लड़की की 30 साल की जब शादी हो जाएगी तो रिश्ते भी रंगों के आएंगे, फिर वो ही आएंगे। अच्छा फिर रिश्ते गरज के आते हैं, 30 साल की लड़की का रिश्ता आएगा तो वो ये देखेंगे क्या देगी। आजकल 4,60,000 रुपये तोला सेवर है। वो पहले कहते हैं लड़की नू की पाओगे, 4 तोले लड़की नू सेवर करो पाओ, 20 लाख रुपये का बनता, 20 लाख रुपये वो जहेज पे और खाने पे लगाएं। फिर भी लड़का हकारत की नज़र से देखता है, मुझे तो छोटी उम्र के रिश्ते लभदे सन, मैं फिर भी तेरे नाल कीता है, उसको दबाता है। मेरी सबसे पहली वाली बात याद करें, जब
میرج ایجوکیشن نہیں ہوگی, سرکاری طور پہ بھی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں میرج ایجوکیشن کا کوئی کالج اسکول ہے اس ملک میں؟ ٹھیک ہے, وہ گورے بڑے گندے ہیں جی. پیرس میں گیا تو انہیں جی تو وہ بچوں کو اسکول میں سیکس کے بارے میں بتاتے ہیں, وہ گندے ہیں, وہ غلط ہیں, وہ بتاتے ہیں. ہم نہیں بتاتے تو پھر ہر دیوار پہ مردانہ کمزوری لکھا ہوگا, اور کیا ہوگا؟ صحیح گل ہے. ٹھیک ہے نا. جب ان کو ہر چیز اسکول میں بتا دی جائے گی, بچی کو بتا دی جائے گی بیٹا آپ جوان ہوگی تو یہ پراسی سے آپ نے گزرنا ہے. لڑکیوں کو بتا دیا جائے گا بیٹا جب تم جوان ہوگے تو یہ پراسی سے گزرنا ہے. ان کو پہلے سے پتہ ہے اب ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے, کوئی دباؤ کا شکار نہیں ہے. یورپ میں تو نہیں لکھا ہوتا دیواروں کے اوپر. بالکل صحیح بات. جب ان کو یہ بتایا جائے کہ کھانا شام کو کھانا ہے رات کو نہیں, تو ٹھیک ہے نا, کھانا کیا کھانا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب نیچر کے ساتھ چلے نا, سونے کے وقت سونے, کھانے کے وقت کھانا, مطلب اس طرح سے کر کے. اچھا چلیں ہم اب اس چیز کو وہ کرتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ میں نے بڑا زور کا اعلان کر دیا مردانہ کمزوری, لیکن حکیم صاحب اچھا چلیں آپ گائیڈ کریں نا اپنے جو قدرتی آپ کے ہے قدرتی علاج یا ہربل میڈیسنز جو ہیں آپ کی, کہ ایسی کوئی میڈیسنز ہیں کس کے لیے؟ اسی کے لیے بہت ساری, سب سے زیادہ بکتی ہے میڈم. اچھا, لیکن ہم کہتے ہیں دیکھیں نیچرلی مجھے بتائیں کہ گھر میں قدرتی جڑی بوٹیوں سے یہ مرد اپنا علاج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ موسلی سفید انڈیا ہے, ٹھیک ہے, اشواگندھا ہے. انڈیا میں سب سے زیادہ اشواگندھا جڑی بوٹی کھائی جاتی ہے. مردوں کے لیے زبردست چیز ہے, عورتوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. کیا طریقہ ہے اس کا کھانے کا؟ وہ پیس کے گرینڈ کر لیں, چھوٹی چمچ روز دودھ سے کھائیں. اچھا, رات کے ٹائم, دن کے ٹائم؟ شام کو کھانی چاہیے ویسے. اچھا. اور بہت ساری نیچرلی چیزیں. یہ خشک ڈرائی فروٹ مرد کیوں کھاتے ہیں؟ وہ طاقت پیدا کرتے ہیں. عورتیں کیوں کھاتی ہیں؟ وہ طاقت پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم گھر کے دارچینی کا کہوا کیوں پیتے ہیں؟ اس سے معدہ ٹھیک رہے. دارچینی کا کہوا کیوں پیتے ہیں؟ کہ ہمارا جو معدے میں تذابیت ہے, جلن ہے, وہ ٹھیک رہے. ٹھیک ہے. چھوٹی الائچی ہے, دارچینی ہے, ادرک ہے, لہسن ہے, یہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کہ ہماری صحت ٹھیک رہے. جب ان جڑی یہ بھی تو لہسن کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ روزانہ اگر آپ کا کولیسٹرول بڑا ہوا ہے, روزانہ ایک پیس روزانہ خالی نہار پانی سے کھا سکتے ہیں. پانی سے کھا لیں یا چبا کے؟ کئی لوگ نہیں چباتے, کئی چباتے ہیں. اچھا, وہ دونوں طرح سے فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں نا چائنا میں بھی چائنا گیا تھا تو ادھر دیکھیں وہ ہمارے آگے سوپ رکھتے تھے. ساری جتنی یہ قدرتی چیزیں ہیں وہ پانی میں ڈالتے ہیں, سبزیاں ڈالتے ہیں, ان کو ابال کے آگے رکھ دیتے ہیں. پانی اشواگندھا کی آپ نے بات کی حکیم صاحب, بڑی کمال کی. ٹھیک ہے. دیکھیں انڈیا میں اربوں روپے کا جو سالانہ بجٹ ہے تو وہ اشواگندھا کا ہے اور موسلی سفید انڈیا کا ہے. آپ دوبارہ نام لیجیے گا دوسرا. موسلی سفید انڈیا, موسلی سفید انڈیا, اور اسگندھ ناگوری. اسگندھ نگوری, اس کو انڈین زبان میں اشواگندھا کہا جاتا ہے. اچھا. آپ نیٹ پہ سرچ کریں, امیزون کے اوپر ڈھیر لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب تو پاکستان میں بھی یہ اشواگندھا ملنا شروع ہو گیا, زبردست, کیونکہ یہ میرا خیال خواتین کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. بہت زبردست ہے. دیکھیں ان کے یہ دو چیزیں تمام بدن کو طاقت دیتی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جو موسلی سفید انڈیا ہے یہ آپ کے جوڑوں گھٹنوں کے لیے اور وٹامن ڈی کا علاج ہے, اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور جرمن میں لوگ روزانہ 1 چمچ دودھ میں ڈال کے پیتے ہیں. تو ادھر کوئی مرد اگر 2-3 مہینے موسلی صاحب ذرا ریپیٹ کر دیں اس کا پورا پروسیس تاکہ ہماری آڈینس کو جو ہے وہ. مرد حضرات 100 گرام لے لیں موسلی سفید انڈیا اور 50 گرام لے لیں اشواگندھا اسگندھ نگوری, اس کا پاؤڈر بنا لیں. 1 چمچ روزانہ دودھ میں ملا کے استعمال کریں تو وہ مرد سدا جوان رہیں گے. اب یہ آتے ہیں خواتین پہ. خواتین چھوٹی چمچ آدھی صبح شام دودھ میں ملا کے رہیں. پٹھوں کا درد, جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, تھکاوٹ, بے چینی. دیکھیں مردوں کو کوئی بھی کمزوری ہو نا تو ہم اس کو کہتے ہیں مردانہ کمزوری. ٹھیک ہے. اب عورتوں کو کوئی کمزوری ہو تو ہم یہ نہیں کہتے زنانہ کمزوری, وہ بیچاری بتاتی ہے. اب عورتوں کا یہ حال ہے کہ ہر وقت کی تھکاوٹ ہے, بے چینی. ٹھیک ہے. اور ہم ان پہ بھی آپ سرچ کریں تو ان کی ڈائٹ کسی کام کی نہیں ہے. بالکل. چاول 15 کپ روز پینی نے, سیب ہفتے سے کھانا ہے. قدرتی نیچرلی چیزیں ہم کھاتے نہیں ہیں. دیکھیں کھجوریں ہیں, اچھا, انجیر ہے, دودھ ہے, مٹن ہے, بیف ہے. اگر ہم ان چیزوں کو پراپر لے رہے ہیں تو ہم بالکل صحت مند ہیں. آپ نے جو چیزیں چھوڑنی ہیں وہ ٹوٹل 3 ہیں. چینی ہے, کولڈ ڈرنکس ہیں, چاول زندگی میں کم کریں. ابھی دیکھیں نا سکھ اپنے ڈائٹ پلان میں چاول سب سے کم ہے. ٹھیک ہے. میں سکھوں کے ریسٹورینٹ پہ کھانا کھاتا تھا نا, ٹھیک ہے, تو وہ سب سے کم جو کھاتے ہیں وہ چاول ہیں, اور چینی وہ نہیں کھاتے, اور کولڈ ڈرنکس وہ کم پیتے ہیں, تو اس لیے وہ خوشحال ہے. خوشحال لوگوں کی صحت مند زندگی ہے, بہت کم بیمار ہوتے ہیں. جس معاشرے میں صبح لڑکیاں مل کے کہیں صبح واک کے ٹائم آ جانا, وہ معاشرہ کیسا ہوگا؟ شام کو 5 بجے کے بعد
1 घंटा वॉक करें, वो मुआशरा कैसा होगा? और जहाँ ये हो गया मैंने व्हाट्सअप नंबर पे ला देना होता, तो जी व्हाट्सअप से नवी मूवियाँ नहीं मैंने कहा, वो कैसा होगा? खुद देख लो। आप जिस मुआशरे में टिकटॉकरों के जो फॉलोअर हैं वो मिलियन में हों और मोटिवेशनल स्पीकरों के जो व्यूज़ हैं वो हज़ारों में हों, वो मुआशरा कैसा होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जहाँ बच्चों की एजुकेशन पे या बच्चों के मुस्बत रवैये पे बात की जाए तो आपके वीडियो के व्यूज़ हो हफ्ते में 1000 या 2000, और जहाँ आपको गानों के ऊपर और डांस के ऊपर व्यूज़ लाखों व्यूज़ मिलियन में चले जाएं, तो फिर उस बताएं उस माशरे की बुनियाद क्या होगी? होता क्या है, हम अगर इनफर्टिलिटी की बात कर रहे हैं तो बाज़ दफ़ा दोनों में कोई ख़राबी नहीं होती है। देखिए, दोनों का ज़हनी तौर पे हम आहंगी होना बड़ा ज़रूरी है। ओके, इस चीज़ में भी, इस चीज़ में सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी। दिमाग का कमाल है ना सारा। ठीक है। कोई भी काम हो उसमें हम दिमागी तौर पे उस चीज़ का कशिश होना या अट्रैक्शन होना बड़ा ज़रूरी है। अब शादी के बाद जो इनफर्टिलिटी के मसले हैं, नाकामियाँ हैं, वो रात को अपनी बीवी के पास लेटा हुआ ये सोच रहा है उसका मैसेज हाले तक नहीं आया, उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, वो पास है, वो ज़हनी तौर पे क्या सोच। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो अंदर की बात है। बिल्कुल ठीक है। और अब ऐसा भी होता है कि लड़की की शादी हो गई है, वो अपने खामंद के पास है, वो ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन उसके दिमाग से वो स्कूल वाला, वो कॉलेज वाला और वो कज़न नहीं निकला। ये नाकामी है समझने। अगर वो नहीं निकलेगा, दोनों हम आहंग नहीं हैं, ज़हनी तौर पे फिट नहीं है, तो फिर दोनों को लड़की ने पूछो तो ये पत्नी ये नुक्स होना, लड़की ने पूछो नहीं ये नुक्स होना है, वो दोनों ज़हनी तौर पे हमें सब कुछ भुला नई जो ज़वाजी ज़िंदगी शुरू होती है। सिर्फ यही एक रीज़न हो सकती है, इसके अलावा कोई नहीं? इसके अलावा तो बड़े, मैंने कहा डाइट पहले नंबर पे आती है। अच्छा, ठीक है। देखिए इसके जो रीज़न, अभी ये रीज़न है, डाइट रीज़न है, और ज़हनी परेशानी बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है। एक बंदा अपने क्या कहते हैं कारोबारी परेशान है, किसी भी लिहाज से वो परेशान है, चाहे कारोबार है, चाहे वो जायदाद का मसला है, वड्डियां भैनां व्याहणियां ने, छोटे भरा नूं बाहर करना है, तो उसको कमज़ोरी हो जाएगी, क्योंकि सारी खेल तो दिमाग की है। हम जो सोच रहे हैं, जो हम सोचते हैं वही होता है। अब जो इनफर्टिलिटी का या मर्दाना का मसला है, उसके साथ बड़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं देखता हूँ मेरे पास जो लोग आते हैं, इनकी पहली मसला ये है खाना, डाइट। खाना कुछ नहीं है, चार छत्ती का परोस दे, ठीक है, तो शादी दूसरी करनी है। अच्छा हकीम साहब, एक बात और, पता नहीं लोगों का क्या रिएक्शन होगा इस चीज़ के ऊपर। हमारे जो माशरे के मर्द हैं ये टाइमिंग की इतनी बढ़त क्यों मारते हैं? मैडम देखिए, हम लोग जो है ना ज़हनी दबाव का शिकार हैं। हाँ। मसला वही है कि हमारी सेक्स एजुकेशन नहीं है। हाँ जी। हमें बताया नहीं जाता कि नेचुरल टाइमिंग क्या होगी। तो जब हम ये चीज़ें हमें नहीं पता होगा तो वो क्या करेंगे, वो मूवियाँ देखेंगे। ठीक है। और जो मूवियाँ हैं वो तो क्योंकि बनाई जाती हैं पैसे कमाने के लिए, तो उनमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो हम भी ये सोचते हैं कि शायद इतना ही हो, तो फिर है। हाँ। ना उस बेचारी को पता है ना उस बेचारे को पता है, फिर वो नेट से देखी, टोटके इस्तेमाल किए, तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की, वो अपने आप को बर्बाद कर लिया। क्या वो इफ़ेक्टिव होती हैं चीज़ें? नहीं, इफेक्टिव तो होती हैं। मैंने कहा देखिए, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो अभी इंडस्ट्री है उसमें देखिए जो सेक्स की मेडिसिन है वो पहले नंबर पे, टॉप 10 में आपकी वो मेडिसिन शामिल है, वो जा रही है। तो फिर तो मर्द कमज़ोर होता है ना मैडम, एक होता होगा ना। हाँ। सारे आप सबको कैसे कमज़ोर साबित कर सकते हैं? अच्छा चले, फिर आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी मर्द कमज़ोर है ना। मराकश वाले 4-4 शादियां नहीं कर रहे, ट्यूनस में नहीं कर रहे, अलजायर में नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लगता है हकीम साहब उस माशरे में 4 शादियां वो रख सकते हैं, यहाँ पर तो सहेली तो रख सकते हो, तुसी बीवी नहीं रख सकते। मेरी बात सुने, मैं शादियां भी करा देता हूँ ना कि भाई आपस में शादी कर लें, ऐसे में सारा दिन जगह लबन तो बेहतर है। ठीक है। तो लड़कियां ये समझती हैं कि इसके साथ टाइम पास करें, इससे बेहतर मिल जाएगा, और ये उनको बर्बाद करती है। चलें, अगर ये अभी एक लड़की को 2 दफ़ा तलाक हो चुकी है, 2 दफ़ा एक लड़की को तलाक हो चुकी है। ठीक है। मैंने कहा आप मेरे साथ निकाह कर ले। ठीक है, कर लेती हूँ। कब, मैं अभी सोच के बताती हूँ। मुझे घर लेके आप मेरे नाम करवाएं। कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। घर उसके नाम लगवाया जाता है जिसने 2-4 साल आपके साथ गुजारे हों। ठीक है। यकदम ऐसा नहीं होता पूरी दुनिया में कि एक लड़की आपको मिली है, आपने निकाह क्या फ़र्क किया, 2 दफ़ा तो तलाक ले चुकी है, जलील होने से बेहतर है मेरे साथ निकाह कर लो। नहीं, पहले मेरे साथ घर लगवाएं। बाद में पता चलता है जो घर आपने नाम करवाया था ससुर बेच के खा रहा है उसको।
لڑکی پہلی باپ کی بات مانتی ہے, ٹھیک ہے مجھے بھیج دیو, خیر ہے میرے نہ آئے. ہاں ویسے یہ المیہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں, یہ چھوٹے چھوٹے اچھا المیہ حکیم سارے مل صاحب جاتے جی ہیں. تسی ماجون ونڈتے ہو, جی جی آپ جو بانٹتے ہیں, آپ نے کہا نا کہ جی کیونکہ ماجون میرے پاس سے جا رہی ہوتی ہے, خود بھی استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے, ضرورت نہیں. اچھا. اس کی وجہ ہے نا کہ میں نے پچھلے 15 سال میں جب میں نے سفر شروع کیا تو مجھے 15 سال ہو گیا, پھر میں نے چینی چھوڑ دی, ٹھیک ہے. پھر میں نے دیکھا کہ جو صحت مند معاشرے ہیں ان کے کھانے پینے کا ٹائم کیا ہے, میں نے اس کو ٹائم کو نوٹ کر لیا. کھانا کیا ہے میں نے اس کو نوٹ کر لیا, یعنی کہ میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے, ابھی کیا ٹائم ہو گیا, 4 بج گئے, خیال ہے تو میں نے ابھی تک کچھ کھانا نہیں کھایا. اچھا ٹھیک ہے, اب میں کھانا کھاؤں گا فرض کرے شام 7 بجے یا 6 بجے, پھر میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاؤں گا. تو اگر میں نے 1 گلاس روز کا دودھ پینا ہے تو وہ میں نے دودھ پینا ہے. اگر میں نے مٹن یا بیف کا ایک دن رکھا ہوا ہے تو میں نے وہ کھانا ہے. دیکھیں ہمیں کمزوری تب ہوگی جب ہم اپنا کھانا اچھے طریقے سے نہیں کھائیں گے. ایک ہوتا ہے کھانا چبانا ہے, ایک ہوتا ہے کھانا کھانا. ٹھیک ہے, کھانا جو چبا کے کھایا جائے وہ آپ کا معدہ فٹ رکھتا ہے. میں ابھی تک اپنے سارے ٹیسٹ کرا چکا ہوں, میں کلیئر ہوں. ٹرائیگلائسرائڈ, یورک ایسڈ, کولیسٹرول, یہ 3 بیماری ہوتی ہے, فیٹی لیور 4. اچھا, یہ اس کی مرد وجہ سے عورت کو سب سے زیادہ ذلیل کرتی ہیں. اس کی وجہ سے بھی کمزوری ہوتی ہے؟ نہیں, دیکھیے اگر آپ کا جگر ہی فٹ نہیں ہے تو آپ کیسے فٹ ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کے میدے میں تیزاب ہی تے ٹھڈ تہاڈا اتنے 4 کلو کا بڑھے ہے تو تسی کدھروں ٹھیک ہو سکتے ہو؟ تو میں نے کہا آپ نے اپنے کھانے پینے کو دیکھنا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یقین مجھے مجون کی کوئی بھی ضرورت ہو تو چلو کوئی کھا لیتا ہوگا بندہ, ان قسم نہیں کھاتا, لیکن یہ ہے کہ میں پراپر کوئی میڈیسن نہیں لیتا. ٹھیک ہے. تو ویسے حکیم صاحب پھر تھوڑی سی آپ میری آڈینس کو بھی بتائیں نا کہ فیٹی لیور کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کو. دیکھیے میڈم, فیٹی لیور کے لیے پہلی بات ہے کہ روزانہ 1 گلاس گرم پانی ضرور پینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر گرین ٹی پی سکتے ہو تو ضرور پئیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہے دار چینی, ٹھیک ہے, بڑی الائچی اور ادرک کا کہوا روزانہ 1 کپ پئیں. آپ کا فیٹی لیور, جو لیور آپ کی چربی ہو گئی ہے, آپ کا وہ ٹھیک ہو جائے گا, آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ کیسے بنانے کا کوئی طریقہ ہے کہ دیکھیے ایک چھوٹا سا ٹکڑا 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور 1 بڑی الائچی ڈالیں اور 1 دار چینی کا ٹکڑا ڈالیں, بس وہ جب ابل جائے تو اس کو اتار کے پی لیں. دیکھیں چائنا نے جب کرونا کو کنٹرول کیا تو انہوں نے صرف دار چینی, ادرک اور کیا کہتے ہیں بڑی الائچی سے اچھا پورا کرونا بیٹھ گیا. ہم بیمار بھی کچن سے ہوتے ہیں اور ٹھیک بھی کچن سے ہو سکتے ہیں. کامیاب جو لوگوں کی صحت مند زندگیاں ہیں ان کا کھانا اچھا ہے. جب ہم کھانا ٹائم سے نہیں کھائیں گے, ہمارے پاکستان میں وہ بڑا کڑھائی گوشت بڑا مشہور ہے, سب سے گندی چیز ہے. پوری دنیا میں اس طرح کی کڑھائی گوشت نہیں کھائے جاتے. اسے سرخ مرچاں دی 2 چمچیاں پائیاں, بچ مکھن اتنا سٹ لیا, بچ اتنا دیسی گھیو سٹ لیا, آئلی بنا دیا, وہ جو طاقت آئے گی بھائی وہ اندر جا کے باڈی میں جم جائے گا, وہ آپ کو ذلیل کرے گا. جو بھی بندے بیمار ہے سب سے پہلے بیماری معدے سے شروع ہوتی ہے اور جگر سے شروع ہوتی ہے. جس کا جگر اور معدہ فٹ ہے. کیا شوگر جو ہے وہ آپ کی سیکس لائف کو ڈسٹرب کرتی ہے؟ سب سے زیادہ. ٹھیک ہے. شوگر, اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے اور آپ پرہیز نہیں کر رہے تو آپ کی سیکسول لائف بالکل ختم ہو جائے گی, 0 پہ آ جائے گی. آپ وہ ساری آپ کی جو امیدیں ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, وہ بس بہہ جائیں گے. اور یہ دونوں کے لیے, مرد اور خواتین دونوں کے لیے؟ دیکھیے جس عورت کو شوگر ہو وہ بیچاری کی پنڈلیوں میں درد ہے ہر وقت, اس کی کمر میں درد ہے, اس کی تھکاوٹ ہے, اسے چلا نہیں جا رہا, اس کے کھڑا نہیں ہونا چاہ رہا. اچھا ان خواتین کے لیے کیا ہے, 11 گری رات کو بادام, 11 گری پستہ پانی میں بھگو کے رکھ دیں, صبح ان کو گرینڈ کر کے 1 چمچ سفید تل پانی میں ڈال کے رکھ دیں. ان کی تاثیر جو ہے, گرمی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, ٹھنڈے ہو جائیں گی. صبح نکال کے دودھ میں ڈال کے گرینڈ کر کے پیجیے, یہ قدرتی انرجی ڈرنک بن جائے گا. یہ استعمال کرتے رہے بالکل فٹ ہو جائیں گی. بات پھر وہی آئے گی جب ہم نے اپنی صحت کے لیے ڈائٹ پلان چینج نہیں کرنے, کھانا ہی چینج نہیں کرنا. دیکھیے ہمارے ملک میں بندہ جو ہے نا وہ ہوٹل سے 2-4 10 ہزار کا کھانا کھا لیتا ہے, وہ 1 کلو سفید تل گھر میں نہیں لے کر آتا, بادام نہیں لے کر آتا, کاجو نہیں لے کر آتا. بالکل کہتے ہیں نا کہ آپ کاجو پستے بادام کھا لیں, نہیں. تو کیا یہ جو آپ نے, اگر لوگ کاجو پستے بادام اور اپنی ڈائٹ نہیں صحیح کریں گے, کھانا اچھا نہیں کھائیں گے, تو ظاہر ہے پھر حکیم اور ڈاکٹروں کے بچے کھائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر حکیم صاحب, جو خواتین کے ہم ارریگولر سائیکل بھی ہے نا آج کل بہت ہماری ڈائٹ کی وجہ سے, سائیکل ریگولر کرنے کے لیے خواتین کو کیا کرنا چاہیے, جو ہارملیس بھی ہو, ڈیلی روٹین میں بھی ہو, اگر ریگولر ہیں بھی تو بھی وہ استعمال کر سکیں؟ ان کو کولڈ ڈرنکس اور چاول زندگی سے کم کرنے چاہیے. اوکے ٹھیک ہے. اور ان کو روزانہ 1 کپ گرم پانی یا گرین ٹی ڈیلی پینی چاہیے, وہ اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں موٹاپا عورت کے لیے سیاپا ہے. اوکے ٹھیک ہے. جو موٹی ہوگی وہ بیمار ہوگی.
गर्म पानी क्यों पिया जाता है कि रोज़ाना हम वॉशरूम जाएं तो फासिद मादे खारिज हो जाए और हम फ्रेश रहें। बिल्कुल, इसलिए ये तो कोई तुक नहीं है कि एक लड़की की उम्र 22 साल है और 7-7 दिन उसको कब्ज़ है, हाँ जी, और वो फ़ख्र से मुझे कह रही है चावल नहीं छोड़ांगी। तो इसमें डॉक्टर की इनका क्या लेना देना, खुद ही आप बीमार हैं, सिंपल। तो जब तक कहते हैं सेहत हज़ार नेमत है। एक बनी इसराइल में किस्सा मशहूर है कि मूसा अलैहिस्सलाम को किसी ने पूछा कि अगर आप अल्लाह ताला से जाके मांगें अपने लिए तो क्या मांगेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं जब भी अल्लाह ताला के पास गया और मांगूंगा तो मैं सेहत मांगूंगा। ये उससे ये वर्ड्स निकला है, सेहत हज़ार नेमत है। इसके साथ ही हकीम साहब मैं बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। और अगर मेरी मैंने जो बार बार एक मर्द को बिठा के मर्दाना कमज़ोरी के ऊपर जो है ना मैंने बार बार एक बात की है, तो उसमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बर्दाश्त किया है, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके भी बता दूँ, अफलातून और सुकरात ये दुनिया के पहले टीचर थे, और उन पहले टीचरों का जो पहला लफ्ज़ था वो कहते थे बर्दाश्त। जिस माशरे में बर्दाश्त नहीं होता वो तबाह होते हैं। जिस इंसान में बर्दाश्त नहीं होती वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखें, जो लोग अमीर हैं, कामयाब हैं, अपनी अच्छी और कामयाबी ज़िंदगी गुजार रही हैं, उनमें बर्दाश्त का मादा होता है। चिढ़ नहीं जाना चाहिए बात हो ये बहुत गलत कह दिए जी आप। बात सुन के फिर उसका जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, सच्ची बात है। मैं बहुत कंफर्टेबल हो के मैंने भी आपसे बात की, हालांकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन ये आपकी प्रेजेंस की वजह से जो है वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। नहीं, मैंने तो आपको जो चीज़ें बताई हैं मैं तो इन लोगों की रहनुमाई के लिए बताई हैं कि भाई। अच्छा, आखिर में मैं आपको फिर सुनाऊँ, उज़्बेकिस्तान में 4 दफ़ा जा चुका हूँ, और उस मुल्क की मुझे सबसे अच्छी जो बात है वो ये लगी है, लड़की का निकाह सुबह मस्जिद में होता है और पूरे मुल्क में जेज़ नहीं। अच्छा, लड़की सुबह मस्जिद में जाती है, फजर की नमाज के वक्त लड़का भी जाता है, कारी साहब निकाह कराते हैं। दोपहर तक वो घूमते फिरते हैं, पार्क में तस्वीरें बनाते हैं, 2 बजे दोपहर को वलीमा हो जाता है। ठीक है, तलाक होगी, कोई लड़ाई नहीं, लड़की दूसरी शादी कर लेगी, पूरे मुल्क में जेज़ नहीं है। हमारे मुल्क में जेज़ बहुत बड़ी, वो कहते हैं ना, वो लानत कहते हैं, ये लेके हमें बैठ गए। लड़की ने शादी करनी है, खूबसूरत है, लड़का भी है, लड़की भी है, अब लड़की परेशान है, मेरे जेज़ का की बनेगा। तो हमें ये कहना चाहिए भाई हमें लड़की निकाह के दे दो, जेज़ कोई नहीं चाहिए, लड़का कमाएगा बना लेगा। तो बड़ी बड़ी खामियाँ जिसके ऊपर बात की जाए ख़त्म ही नहीं होती। वैसे अब मेरी ऑडियंस को वैसे सेक्स के हवाले से भी जो है ना कुछ एजुकेशन दें थोड़ा सा, जिनसे उनको ये हो कि भाई टाइमिंग ही सारा कुछ नहीं होता, सेटिस्फेक्शन भी या हम आंगी भी कुछ चीज़ होती है। देखिए जी, बात यह है कि पहले मियाँ बीवी का दोनों का हम आहंग होना बहुत ज़रूरी है, और बीवी को भी चाहिए कि जब उसका खामद घर आया है, बजाय उसको ये कहे कि बिजली का बिल आ गया है, तेरी भैन ऐसी बढ़िया गल्लां करके गई है, माँ का फ़ोन में सुन लै। वो घर से आता है, देखिए यूरोप में मर्द घर आया, उसने 1 गिलास पानी पिया या उसको 1 गिलास पानी पिलाया, बिठा दिया, 1 घंटे या 2 घंटे बाद बात की जाती है। अब पाकिस्तानी मर्द बेचारा सारा दिन खपा खपाया घर आया, सबसे पहले बिल पो आके देखिए सुटिया पड़ बिल आ गई, छोटी छोटी ज़िनी टेंशन वो उसको नहीं देनी चाहिए। वो घर आया है मराको लड़कियों की तरह, उसकी जराबें आप खुद उतारें। अब लड़की कहे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, मैरिज उसके सिखाया नहीं गया। उसकी जराबें उतारें, उसको 1 गिलास पानी दे, अगर वो गर्म पानी पीता है गर्म पानी दे, उसे पूछें कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं। उसको दिन को एक मैसेज करें, हेलो कैसे हो, ठीक हो। अब पाकिस्तान में ये अलमिया है कि लड़की उसको मैसेज कर दिया जान आई लव यू, और वो फ़ोन करके कह रहा है खैरियत है नहीं, खैर है क्यों है ही, बिल्कुल सही। तो अगर उसको पूछे तो वो कह रही होती है, पहले तो कभी भी भाई खैर है क्या हुआ है, क्योंकि हमें पता ही नहीं। और जब वो घर आया है तो जो खतून खाना है लड़की है, वो जब उसे आके देखेगा तो अगर उसने बाल बनाए हुए हैं, वो खूबसूरत लग रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जो उसको खूबसूरत लगेगी वो उधर ही जाएगा। बिल्कुल, ये मर्द की नफ्सियात है। फिर एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा इंटरव्यू था वो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग भी होगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो कि मुझे पूछनी चाहिए थी, जो आप लोगों की मालूमात में इजाफा करे, तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो हकीम साहब को दोबारा से नेक्स्ट टाइम पूरी दुनिया के सफ़रनामे बता देंगे। ठीक है, दोबारा से इसी तरह की बहुत दिलचस्प गुफ्तगू जो है इनके साथ होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।